بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام رائز اینڈ شائن پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جمعۃ المبارک اور اس خاص طور پہ اس افضل دن کے حوالے سے آج کا پروگرام ہم کرتے ہیں اسلامی ٹاپکس پہ، یعنی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسلامی موضوعات پہ آج کا پروگرام کریں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ مارننگ شو ڈے فریش کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے، جن کی لیکٹوز فری رینج مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ یہ لیکٹوز فری رینج دراصل ان لوگوں کے لیے ہے جن کو لیکٹوز انٹالرنس ہوتی ہے یا کسی وجہ سے وہ دودھ ہضم نہیں کر سکتے۔ پھر یوں ہوتا ہے کہ دودھ پینے سے یا دودھ سے بنی ہوئی اشیاء کھانے سے ایسے لوگوں کو پیٹ میں یا تو گیس ہو جاتی ہے یا پھر پیٹ کا پھولنا، الٹی، متلی ہونا۔ تو یہ تمام وہ علامات ہیں کہ اگر آپ میں موجود ہیں، خاص طور پہ دودھ پینے کے بعد آپ کو یہ علامات ظاہر ہو رہی ہیں، تو پھر آپ کو اپنے معالج کے پاس جانا ہوگا، ڈاکٹر سے اس کی تشخیص کرانی ہوگی۔ اور اگر یہ ڈائگنوز ہوتا ہے کہ آپ کو لیکٹوز انٹالرنس ہے تو پھر آپ نارمل دودھ نہیں استعمال کر سکتے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے معدے میں لیکٹیز انزائم کی کمی ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ کو لیکٹوز فری ملک استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ لیکٹوز فری ملک جو ہے نا، یہ دراصل جو لیکٹیز انزائم ہوتا ہے اس سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اس کی جو اندر شوگر ہوتی ہے لیکٹوز، وہ بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایسے لوگ بآسانی یہ دودھ استعمال کر سکتے ہیں اور انہیں اپنی زندگی سے دودھ کو نکالنا نہیں پڑے گا۔ اس کے علاوہ ڈے فریش کے فلیورڈ ملکس جو ہے نا، وہ بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ یہ فلیورڈ ملک بچے ہوں بڑے ہوں سب بآسانی استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے، فلیور اچھا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ہماری بات ہے ڈے فریش کے حوالے سے۔ اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے آج کے اپنے پروگرام کے موضوع کے حوالے سے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور خاص طور پہ جب ابتدائی آیات نازل ہوئیں اس کے بعد پھر ہدایت کا ایک سلسلہ چلا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام تمام دنیا تک، تمام عالم تک یہ پیغام پہنچایا۔ بہت اہم سورہ ہے۔ جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام میں سورہ فاتحہ کی تفسیر اور اس کا ترجمہ سمجھا تھا، آج ہم کوشش یہ کریں گے کہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات کا ان کا ترجمہ اور اس کی تفسیر جانیں، یعنی کیا مفہوم ہے، کیا شان نزول ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سورۃ البقرہ جو کہ اس میں چونکہ ایک گائے کا ذکر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب ایک شخص قتل ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے ایک گائے کو ذبح کر کے اس کا خون لگانے کو کہا گیا تھا، تو اس وجہ سے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ اور اس میں خاص طور پہ الف لام میم سے یہ سورہ شروع ہوتی ہے، اور پھر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی کہ اب اس کا ترجمہ بھی ہم جانیں گے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید کا بھی ذکر ہے۔ یہ ابتدائی آیات ہیں، اس میں بہت سے مضامین ہیں، بہت طویل سورہ ہے یہ، اور اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی غیور احمد صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں مزید اللہ تعالیٰ کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہم اس پروگرام میں کلام بھی شامل کرتے ہیں، یعنی حمد باری تعالیٰ بھی شامل کرتے ہیں، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، زبیر رحمانی صاحب۔ سید زبیر رحمانی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ ابتدائی آیات، خاص طور پہ الف لام میم، اس کے معنی تو مطلب یہ تو کچھ ایسے حروف ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرما دیا ہے، لیکن اس کے معنی اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کی شان نزول جو ہے نا وہ بیان فرما دیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پڑھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں، جس پر اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ بے شک۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ ڈاکٹر صاحب سورۃ البقرہ بہت ہی متبرک اور بہت ہی زیادہ احترام والی صورت ہے، بے شک۔ اور یہ ایسی صورت ہے کہ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ لکل شیء ثنا، کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اونچائی اور کوئی نہ کوئی گھاٹی ہوا کرتی ہے، پیک ہوا کرتی ہے۔ فرمایا کہ وَسَنَامُ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ، فرمایا کہ جو سورۃ البقرہ ہے وہ جو ہے قرآن کی جو ہے وہ اونچائی ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہو، کسی چیز کو دیکھنا ہو، واضح دیکھنا ہو کسی چیز کو، تو قرآن کی حقانیت دیکھنی ہے تو سورۃ البقرہ کی طرف دیکھ لو۔
اور ایک اور روایت کے اندر اس کو فسطاط القرآن فرمایا گیا ہے کہ قرآن کا خیمہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب دھوپ بہت زیادہ چلچلاتی ہوئی ہو اور انسان کو دھوپ جلا رہی ہو تو اس کو کوئی کسی خیمے کی تلاش ہوتی ہے کہ جہاں جا کر وہ پناہ حاصل کر لے، کسی شیڈو کی تلاش ہوتی ہے۔ بے شک۔ تو فرمایا کہ جو لوگ گناہوں کے دلدل میں پھنس رہے ہیں اور گناہوں کی دھوپ کے اندر جل رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آئیں اور آ کے سورۃ البقرہ سے ہدایت لیں اور اس کے سائے کے اندر آ جائیں۔ واہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ جو 2 صورتیں ہیں جگمگانے والی، ان کی تلاوت کیا کرو۔ فرمائیں کہ وہ 2 صورتیں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران ہیں۔ فرمائیں کہ جو ان 2 صورتوں کی تلاوت کرے گا، قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کے لیے صاحبان کی صورت کے اندر ان صورتوں کو لے کر آئے گا اور یہ اپنے پڑھنے والوں کی بخشش فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح فرمائیں کہ سورۃ البقرہ وہ صورت ہے کہ اس کو تم پڑھو، اگر تم اس کو پڑھو گے تو کیا ہوگا، تم اگر اس کو اپنے گھروں کے اندر پڑھو گے تو پھر جنات اور شیاطین جو ہے تمہارے گھروں سے بھاگ جائیں گے۔ اور آخرت کا کیا فائدہ ہے، آخرت میں بھی فرمائیں کہ سورۃ البقرہ جیسا فرما دیا کہ اپنے پڑھنے والے کی جو ہے بخشش فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ البقرہ کا شان نزول، جس کو اسباب نزول بھی کہتے ہیں کہ سبب نزول کیا ہے، کیوں نازل ہوئی ہے، تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کا دور ہے، مکہ مکرمہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کر کے تشریف لا رہے ہیں، تو یہ ابتدائی صورت ہے مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے ہیں تو اس وقت بڑے بڑے معاملات جو ہیں وہ یہ ہیں، سب سے پہلا معاملہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی مرکز ہونا چاہیے، کیونکہ ریاست مدینہ تو قائم ہو چکی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی جو تعمیر جو تھی اس کے اوپر زور دیا تاکہ مسلمان 5 وقت جمع بھی ہوں اور اپنے معاملات کو وہاں پر بخوبی اسلوبی سے مشاورت کے ساتھ حل کریں۔ بے شک۔ دوسرا معاملہ یہ تھا کہ جو ہجرت کر کے جو آئے تھے ان کو وہاں پہ ان کے معاش کا، ان کو سیٹلمنٹ کا ان کا معاملہ کرنا تھا، تو ایسی مواقعات قائم کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہاں کے لوگوں نے جو ہیلپ کی، جو انصار مدینہ نے ہیلپ کی، کہ جن کی 2 بیوی ہیں وہ ایک بیوی کو طلاق دے رہے ہیں اور اپنے ساتھ گھروں میں شریک کر رہے ہیں، اپنے کاروبار میں شریک کر رہے ہیں، تو ایسی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو جب یہ سب چیزیں دیکھی نا تو یہودی اور عیسائی، جو یہودیوں کی جو قبائل جو تھے، وہاں بنو قینقاع آتا ہے، بنو نذیر ملتا ہے، بنو قریظہ ہیں، تو یہ جو قبائل جو تھے یہ تو بہت زیادہ جیلس ہونے لگے۔ جیلسی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بھائی تمام انبیاء تو حضرت اسحاق کے جو علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے آئے ہیں، ان کی نسل سے چلے، لیکن یہ کیسا نبی ہے جو کہتا ہے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو ہے وہ خاندان سے ہوں، تو یہ ان کو ایک جیلسی بھی تھی کہ یہ ہمارے اندر سے نہیں آیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ابتدائی جو آیات اگر آپ دیکھیں، جو شروع کے جو چیپٹرز چل رہے ہیں، اس کے اندر سب سے پہلے تو مسلمانوں کی بات کی گئی ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے کفار کی بات کی ہے، جو کافر ہیں، جو ایمان نہیں لے کر آ رہے یا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ماننے سے انکاری ہیں۔ تیسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو جیلیسی کے مارے نہ تو ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، بلکہ وہ منافقت کی دلدل کے اندر پھنس جائیں گے اور ان کو پتہ نہیں لگے گا کہ جانا کہاں ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ابتدائی آیات میں پھر تیسرے نمبر پہ ان کی بات کو شروع کیا ہے، منافقین کی بات کو۔ تو اس سے ہمیں سبب نزول سورۃ البقرہ کا کچھ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہی اسباب کے تحت جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیات جو ہیں وہ نازل فرمائی ہیں۔ اچھا ویورز، ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں رائز اینڈ شائن پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور ناظرین آج ہم گفتگو کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کے حوالے سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا اس میں سے جو ابتدائی آیات ہیں ان پہ آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی غیور احمد صاحب اور نعت خواں سید زبیر رحمانی۔ مفتی صاحب، پہلی آیت خاص طور پہ الف لام میم اور پھر کتاب کا ذکر کیا گیا کہ، اور خاص طور پہ یہ بھی کہا گیا کہ اس میں ہدایت ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ متقیوں میں شامل ہیں، کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے ماشاءاللہ انٹرو میں بہت مفصل ماشاءاللہ اور مختصر اور جامع کلام جو ماشاءاللہ فرمایا کہ جیسے الف لام میم جیسے قرآن مجید کی ابتدا ہو رہی ہے، تو یہ اب الف لام میم کیا ہے؟ اس کے کچھ معنی معلوم نہیں ہیں، صرف الفاظ معلوم ہو رہے ہیں کہ یہ الف لکھا ہوا ہے، یہ لام ہے، یہ میم ہے۔ اس کو کس طریقے سے ہم جو ہے سمجھیں گے؟ اگر یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ ہدایت کے لیے آیا ہے، تو اس کا ہر معنی بالکل واضح اور کلیئر ہونا چاہیے تاکہ ہمارے ہدایت کا سبب بنے۔ تو مفسرین اکرام نے اس کے مختلف قسم کے جواب دیے ہیں کہ اس کا آج تک معنی کسی کو پتہ کیوں نہیں لگ سکا۔ یہ اللہ رب العزت کے رازوں میں سے ایک راز ہے، جیسے ہمیں پتہ لگتا ہے روایات سے۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ انسان کو جب زیادہ علم آ جائے نا، تو انسان کی ایک فطرت ہے کہ انسان جو ہے وہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ صرف انسان نہیں، جو دوسری مخلوقات ہیں، جیسے آپ ابلیس کی مثال لے لیں،
کہ ابلیس جو ہے بہت بڑا عالم بھی ہے، اتنا بڑا عالم ہے کہ فرشتے اس سے جو ہے نا درس لے رہے ہیں، لیکن جب وہ اس کو اتنا ہی علم حاصل ہو گیا تو وہ کیا ہو گیا، تکبر کا شکار ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید جو ترتیب کے اعتبار سے جو سٹارٹنگ ہو رہی ہے وہ ایسے لفظ سے کر رہے ہیں کہ اگر تم یہ دعویٰ کرو کل من الجنتی والناس پڑھ کے کہ میں نے پورے قرآن کو سمجھ لیا ہے، آج میرے سے بڑا عالم دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کا سوال پھر بھی وہی ہے کہ اچھا اگر تم بہت بڑے عالم ہو تو بتا دو کہ الف لام میم کا مطلب کیا ہے۔ بے شک بے شک، وہی والی بات ہوگی کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کے زمانے کے اندر ایک شخص تھا، اس نے اپنے اسٹوڈنٹ کو فائٹنگ سکھائی، ہر طریقے کے داؤں سکھائے، کشتی سکھائی، ہر چیز سکھائی، اور اس کو کہا کہ بھائی جاؤ تم جو ہے میری طرف سے تمہیں سند دی جاتی ہے کہ تم بہت ماہر ہو گئے ہو، جاؤ۔ اب وہ دنیا جہان کے لوگوں کو پچھاڑ رہا ہے، ان سے مقابلے کر رہا ہے اور ونر ہو رہا ہے دنیا جہان سے۔ ایک وقت ایسا ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس نے جو ہے اپنے استاد کو ہی چیلنج کر دیا کہ میں آج اتنا بڑا ہو گیا ہوں کہ میں اپنے استاد کو بھی جو ہے ہرا سکتا ہوں۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے بھائی، فائٹ شروع ہوئی، پورے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے اسٹیڈیم میں جمع ہو گئے۔ تو استاد نے کیا کیا، جو ان کے جو ٹیچر جو تھے انہوں نے جیسی فائٹ شروع ہوئی تو اس کو ایک ایسا داؤں مارا کہ وہ گر گیا اور وہ اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ تو اس نے اسی وقت پوچھا کہ استاد یہ کون سا داؤں ہے، یہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ نے مجھے نہیں سکھائی تھی؟ فرمایا کہ یہ وہ ٹرک تھی جو آج کے دن میں نے تمہارے لیے سنبھال کے رکھی تھی، تم جیسے متکبرین کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ تو اگر ہمیں سب کچھ پتہ لگ جائے ڈاکٹر صاحب تو پھر ہم کہاں کے رہیں گے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ صحیح بات ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو تبھی چھپا کے رکھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے بیسیکلی یہ بات ہوتی ہے کہ جب یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی کلام پیش کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کو علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، کسی سے باقاعدہ طور پہ سیکھا نہیں ہے کسی انسٹیٹیوٹ میں یا کسی کالج میں۔ تو نارملی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی بندہ آ کے اتنا فصیح و بلیغ کلام کرنے لگ جائے کہ شعراء اور سب اس سے عاجز آ جائے، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار اس نے کہیں سے بیسک بھی پڑھی ہوئی ہے کیا؟ بیسک کے اوپر بات جاتی ہے۔ سر اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پڑھایا آتا ہے، اور کوئی اللہ تعالیٰ کی نبی کی پرورش نہیں کر سکتا یا اسے تعلیم نہیں دے سکتا، اس لیے کہ پوری امت کو تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ جی جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا نا الف لام میم، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں بیسک کا بھی معلوم ہے بھائی، ایسی بات نہیں ہے، ہمیں بھی یہ سب چیزیں آتی ہیں جو آپ کو آتی ہیں، آپ بھی اپنا جو ہے حروف مقطعات بنا کے کلام بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت بھی حروف مقطعات کو جوڑ کر ہی کلام کی ابتدا کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ساتھ جو ہے چیلنج بھی دے رہے ہیں کہ تم بھی اگر ایسے ہی الفاظ کو جوڑ کے کلام بناتے ہو تو میں بھی جوڑ رہا ہوں، لیکن میرے کلام اور تمہارے کلام میں یہ فرق ہے کہ تم میرے کلام سے عاجز ہو، اگر بنا سکتے ہو تو فاتو بصورت مثلی، لے آؤ پھر کوئی ایک آیت۔ آگے ذالک الکتاب لا ریب بھی فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں گے ذالک کا مطلب ہوتا ہے وہ، حاضل کتاب نہیں فرمایا، ذالک کا فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ فرمایا کہ جو وہ کا جو لفظ ہے نا اس میں اللہ رب العزت بتانا چاہ رہے ہیں کہ یاد کرو اس کے پروسیس کو کہ اس کا کتنا لمبا چوڑا پروسیس ہے۔ پہلے یہ یعنی تلاوت ہوا، پھر یہ لوح محفوظ پہ آیا، پھر جو ہے نا بیت العزت پہ آیا، وہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچایا گیا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بحفاظت اور امانت داری سے لوگوں تک پہنچایا۔ تو وہ کہہ کر ادھر یہ مراد ہے کہ اس کے پروسیس کے اوپر غور کرو، اس کی اہمیت کے اوپر غور کرو۔ فرمایا کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے۔ یہودی جو تھے مدینہ کے اندر انہوں نے کہا بھائی یہ کون سی کتاب ہے؟ تو یہ ان کو جواب دیا گیا کہ ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے جس کا ذکر اور جس نبی کا ذکر تمہاری اپنی کتابوں کے اندر آیا ہے۔ واہ واہ، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب دیکھیں شک دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی کوئی بات کرنے کے اندر شک پیدا کر لوں، میں اپنی چیز دے رہا ہوں اس کے اندر کوئی نقص ہے، یہ شک ہے مجھے۔ لیکن ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ میں جو اپنی چیز دے رہا ہوں اس میں تو کوئی نقص نہیں ہے، جو ایکسیپٹ کر رہا ہے، جو لینے والا ہے، اس کو اس کے اندر کوئی خرابی یا کوئی ڈاؤٹ نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ بھئی میری طرف سے اس کلام کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اگر تمہیں شک محسوس ہو رہا ہے، تمہارے دل میں یہ بات ہو رہی ہے، تو لا ریب فی، شک میں مت پڑو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ھدی للمتقین، جب تم اس کو حاصل کرو گے، اس کے قریب آتے رہو گے تو پھر یہ تقوی والوں کو ہدایت دے گی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف متقین ہیں جن کو ہدایت ملے گی، جو غیر متقی ہیں ان کو ہدایت نہیں ملے گی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا گھبرانے والی بات نہیں، ھدی للعالمین، جہاں یہ ھدی للمتقین ہے وہاں یہ ھدی للعالمین بھی ہے۔ دونوں جہان، جتنے بھی جہان ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں جو اس کے قریب آتے رہیں گے، اور جتنا قریب وہ آتا رہے گا وہ متقی بنتا رہے گا، اور جتنا وہ تقوی کے درجات کو پہنچتا رہے گا اتنی اس کو ہدایت ملتی رہے گی۔ واہ سبحان اللہ۔ ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام ہے رائز اینڈ شائن پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ہم آج اپنے اس پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیت کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی غیور احمد، اور میرے ساتھ موجود ہیں نعت خواں زبیر رحمانی صاحب۔
مفتی صاحب جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ یعنی کوئی شک نہیں اس کتاب میں اور یہ خاص طور پہ متقیوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. سر مطلب متقی یعنی وہ لوگ جو تقوی پہ ہیں, تو تقوی کیا ہے سر؟ اس کی کوئی ڈٹرمنیشن ہے کہ یہ کون سی راہ ہے, تقوی کا راستہ کیا ہے, اور کس طرح تقوی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے نا وہ مسلمان ہے لیکن وہ متقی اس وقت ہوگا جب وہ تقوی اختیار کرے گا. تقوی کیا ہے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے ڈاکٹر صاحب کہ تقوی کیا ہے. تو ہم اس کو اپنے اکابرین اور اپنے اسلاف سے ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ یہ امت کے بہت بڑے قاری ہیں. ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمائیں کہ حضرت تقوی کیا ہے. تقوی کے بارے میں ارشاد فرمائیں کہ کبھی تمہارا آپ کا ایسی جگہ سے گزرنا ہوا ہے کہ جہاں آس پاس جھاڑیاں ہوں اور درمیان کے اندر ایک رستہ ہو جہاں سے آپ کو جانا ہو؟ بولے جی بہت مرتبہ ہوا ہے. فرمایا آپ کیسے جاتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بچ کے جاتے ہیں, اپنے قمیص کو بھی سمیٹ لیتے ہیں, ہر طریقے سے مطلب اپنی حفاظت کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. فرمایا کہ بس یہی تقوی ہے. واہ واہ واہ. کہ آس پاس جھاڑیاں ہیں, گناہوں کی جھاڑیاں ہیں, جنگلات ہیں, مصائب ہیں, آلام ہیں, سب کچھ ہے, لیکن آپ کو اس سے بچ کے نکل جانا ہے, یہی تقوی ہے. اور تقوی کے 3 درجات جو ہیں مفسرین نے بیان فرمائیں کہ پہلے درجے کا تقوی یہ ہے کہ شرک اور اس کی جتنی کیٹیگریز ہیں, جتنی اقسام ہیں, اس سے بچا جائے. ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے جو کام ہیں, گناہ کبیرہ کے جو معاملات ہیں ان سے بچا جائے, بڑے گناہ نہ کیے جائیں, اور چھوٹے گناہ اگر ہو جائیں تو اس پہ اصرار نہ کرے, بار بار اس گناہ کو نہ کرے. تیسرا درجہ یہ بتائے کہ جو بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا جو تقوی ہے وہ یہ ہے کہ شکوک و شبہات والی جگہوں سے بھی بچے. یعنی اگر آپ شراب نہیں پیتے تو آپ شراب خانے کے باہر کھڑے کیا کر رہے تھے؟ کسی کو شک ہو سکتا ہے کہ یار یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے شاید, اگرچہ آپ نہیں کر رہے. تو ایسی جگہوں سے بھی بچیں جہاں پر ایسے آپ کو شک پیدا ہو سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ جو تقوی اختیار کر لیتے ہیں اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد و نصرت ایسی آتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے ڈر رہا ہوتا ہے اور پوری دنیا کے دلوں کے اندر اس کی ہیبت بیٹھ جاتی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بھئی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں جو مجھ سے تقوی اختیار کرے گا, نیک ہو جائے گا. فرمائیں کہ پھر حضرت جبریل کو بھی کہا جاتا ہے کہ تم بھی جاؤ اور تم جا کے پیار کرو, اور مخلوق کے دلوں کے اندر بھی آواز لگا دو کہ اس بندے سے محبت کرے. اور اس محبت کو اللہ رب العزت کے جو اللہ والے جو گزرے ہیں ان میں سے تو بہت سارے اللہ والے ایسے گزرے ہیں کہ جن کے اوپر مصائب اور علام آئے, حتیٰ کہ ان کو شہید تک کر دیا گیا, تو انہوں نے اللہ رب العزت کے راستے کے اندر قربان ہونا پسند کیا, قربانی کو پسند کیا, اور فرمایا کہ اللہ ہم آپ کے راستے میں کٹنا چاہتے ہیں, ہمیں کٹوا دیں. تو ان کو اللہ رب العزت نے ان کی خواہش کے مطابق شہادت کا مقام دے دیا. لیکن ڈاکٹر صاحب کچھ اللہ والے ایسے بھی تھے, انہوں نے کہا میں کیوں کٹوں, جی میں کیوں ذبح ہوں, جو مجھے مارنے آ رہا ہے اللہ میں آپ کا دوست ہوں نا, اور آپ کو پتہ ہے کہ دوست دوست سے وفادار ہوتا ہے. اللہ رب العزت اس سے یقیناً خود جو ہے بہت زیادہ وفادار ہو جائیں گے. جیسے حدیث میں آتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, کہ جو کہ میرے ولی سے دشمنی کرے گا, اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو میں اس سے لڑنے خود آ جاتا ہوں, میں اس سے لڑائی کا اعلان کر رہا ہوں, میں اس سے خود لڑوں گا. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ منصور کے خلاف جو ہے, جو خلیفہ منصور اس دور میں جو تھا اس کے خلاف جو ہے اسپیچ کرتے تھے اگینسٹ اس کے, اور لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ بھئی اس سے بچ کے رہو, یہ جو ہے ظالم آدمی ہے. تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ اس نے پروانہ جاری کر دیا کہ میں نے ان کو سزائے موت دینی ہے. اب وہ ان کو مارنے کے لیے آ رہا ہے, ان کو گرفتاری کے لیے آ رہا ہے, ان کو پکڑنے کے لیے آ رہا ہے. یہ خانہ کعبہ میں عبادت کر رہے ہیں. اب یہ خانہ کعبہ کے اندر عبادت کر رہے ہیں, وہ وہاں سے چلا ہے. لوگوں نے کہا کہ حضرت منصور آ رہا ہے, چلے جائیں یہاں سے. انہوں نے کہا کیوں چلا جاؤں, میں اپنے رب کے دربار میں بیٹھا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ یقین کریں وہ اٹھے, اور اٹھنے کے بعد انہوں نے غلاف کعبہ پکڑا, اور انہوں نے اتنی سخت بات کہی کہ اگر میں اور آپ کہہ دیں ہمارا اللہ سے تعلق نہیں ہے, ہم وہ بات کہہ بھی نہیں سکتے, اور ہمیں زیب بھی نہیں دیتا کہ ہم وہ بات کریں. لیکن چونکہ ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ کچھ اور تھا, بہت گہرا معاملہ تھا, وہ اللہ کے دوست تھے. انہوں نے غلاف کعبہ پکڑ کے یہ بات کہی کہ اے اللہ, اگر یہ منصور میرے تک آ گیا اور اس نے مجھے گرفتار کر لیا, میں کبھی پھر کعبے نہیں آؤں گا, میں تیرا کعبہ چھوڑ دوں گا, میں تیرے کعبے سے بری ہو جاؤں گا. اب مجھے دوست رکھنا ہے یا اس کو میرے تک پہنچانا ہے, یہ آپ دیکھ لیں. آپ کو ڈاکٹر صاحب یقین نہیں آئے گا, انہوں نے اتنی سخت بات کہی, خلیفہ منصور جو ہے رستے میں ہی ہلاک ہو گئی. اللہ اکبر. وہ مارا گیا, رستے میں ہی ہلاک ہو گیا, اس کی موت واقع ہو گئی. تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے, پھر جب وہ کوئی بات کہہ دیتا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ بہت سارے فرق اندہ حال لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر طور پہ صحیح نظر نہیں آ رہے ہوتے, لیکن وہ اگر اللہ کے نام پہ کسی بات پہ قسم کھا لے کہ یہ ہوگا, پھر اللہ رب العزت اس بات کو سچا کر کے دکھاتے ہیں ان ولیوں کی باتوں.
تو اللہ رب العزت کے یہ دو معیار ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان کٹ جائے, قربان ہو جائے اور اس پہ اف بھی نہ کہے اور کوئی شکوہ شکایت بھی نہ کرے. لیکن یہ ایک اور معیار ہے کہ بھائی اگر اس نے مجھے آ کے مار دیا تو لوگ بولیں گے کہ اسلام کی شکست ہو گئی, اللہ کا ولی مارا گیا, کیا اللہ اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا؟ تو انہوں نے باقاعدہ اللہ سے مانگا کہ اللہ مجھے مدد چاہیے اس وقت, اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی. سبحان. تو یہ متقی پرہیزگاروں کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت ہوتی ہے کہ جو وہ کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے. مفتی صاحب آپ سے یہ بھی درخواست کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پروگرام کے لیے اور ویسے عالم اسلام کے لیے دعا فرما دیں سر آج کے پروگرام میں, تاکہ اس کا ثواب تمام لوگوں کو ملے, اور جن لوگوں کے حق میں دعا کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول و مقبول فرمائے. تو سر دعا فرما دیں, پھر ہم اپنے پروگرام کا آغاز یعنی ہم نے کیا تھا حمد باری تعالیٰ سے, اور اب ہم اس پروگرام کا اختتام کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. پہلے دعا کی درخواست ہے مفتی صاحب. بس ڈاکٹر صاحب اس میں دعا سے پہلے ایک ادنا سی درخواست ہے تمام ناظرین کی دیکھنے والوں کے لیے کہ ہر شخص ولی بن سکتا ہے, ہر شخص اللہ کے قریب ہو سکتا ہے. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے دلوں کو زندہ رکھیں. جیسے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی سی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ جیسی. تو ہمیں اپنے دلوں کو زندہ کرنا ہے, اور دلوں کو زندہ کیا جاتا ہے اللہ کے ذکر سے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. بے شک. تو کم از کم روزانہ کی بنیاد پہ 100 بار 300 بار لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, 100 بار 200 بار 300 بار آسانی سے الا اللہ کا ورد کر لیا, پھر اس کے بعد صرف اس میں ذات اللہ کا ورد کر لیا. آپ یقین کریں ڈاکٹر صاحب, جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کے دل ایسے زندہ ہو گئے ہیں کہ وہ مخلوق سے بھی بات کر رہے ہیں تو ان کے دل سے وہ آواز آ رہی ہے, ان کا دل زندہ ہو گیا, جس کو بولتے ہیں قلب کا جاری ہو جانا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نا رضی اللہ عنہ کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر میں مشغول ہوتے تھے. فرمائیں وہ تو بات بھی کرتے تھے, اپنے معاملات بھی کرتے تھے, تجارت بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, سارے دنیا کے معاملات میں شاغل چل رہے ہیں. فرمائیں کہ ان کا دل زندہ تھا, دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا تھا, اللہ کے نبی کا. تو یہ ہر کوئی کر سکتا ہے جب وہ اللہ سے قریب ہو جائے گا. شکوہ ہوتا ہے نا کہ قرآن کی کوئی بات پڑھی ہے, کوئی آیت پڑھی ہے, لیکن وہ فائدہ نہیں دے رہی, تو وہ زبان سے تو ہو رہی ہے لیکن دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا, اس لیے فائدہ نہیں دے رہا. بہت شکریہ مفتی غیور احمد صاحب, بہت آپ نے مدلل گفتگو فرمائی, اور سورۃ البقرہ کی جو ابتدائی آیت ہے اس کی بہت اچھی تفسیر فرمائی. امید کرتے ہیں ہم کہ ہمارے جتنے دیکھنے والے ہیں سب کو یعنی سورۃ البقرہ اور قرآن پاک سننے اور اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. محمد رسول اللہ.